آخری سوال اگین تھوڑا سا کریٹیکل جناب، تاکہ ذرا چیزیں کلیئر ہوں. ہمارے معاشرے میں درباروں کو اور آستانوں کو شرک کے اڈوں سے جوڑا جاتا ہے. کہا جاتا ہے یہ شرک کے اڈے ہیں یا منشیات کے اڈے ہیں یا بعض تو اسے بھی بڑے الزام لگائے جاتے ہیں. میں الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ لوگ کہتے ہیں جی قبروں پہ سجدے ہو رہے ہوتے ہیں, قبر والے سے مانگا جا رہا ہوتا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک آپ کو ایک کلام سنا دیتا ہوں, ان کے عقیدے کا آپ کو واضح پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام وہاں پہ کر رہا ہے تو وہ خواجہ صاحب کی تعلیمات نہیں ہے, ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے. اچھا اس طرح بابا فرید کا بھی سنا دیتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بزرگوں کی تعلیمات کیا ہیں. اگر اس سے ہٹ کے کوئی کام کر رہا ہے, اگر اپنی جہلیت میں کر رہا ہے تو اس میں خواجہ فرید رحمۃ اللہ کا میں آپ کو یہ کہوں. اب خواجہ صاحب فرماتے ہیں, یہ ذرا توجہ سے سنیں. چوریوں دیاریوں استغفار بخشم شالا رب غفار, گندڑی عادت گندڑے فیلوں توبہ توبہ لکھ لکھ وار, کر سخت گناہ پر تائم تو ہی خاوند بخشن ہار, پیر پیغمبر تیرے بانے تو مالک تو کل مختار, میں بد عملی تے کر رحمت جینڈی یار وی یار نہ یار, اوگن ہاری نہ کہیں کم دی کو جھی کملی بد کردار, تیرا شان ہے فضل کرم دا میں وچ ڈوہتے عیب ہزار, آمن یاد گناہ پرانے پٹ پٹ رواں زارو زار, رات کبردی نی حشردہ سر تے کڑکے مبارم بار, میں مسکین فرید ہاں تیرا تو بن کون اتارم پار. اب مجھے بتائیں, شرک ڈھونڈ کے دکھائیں مجھے. پیر پیغمبر تیرے بانے تو مالک تو کل مختار, مالک پروردگار مالک بھی تو کل مختار بھی تو, پیر پیغمبر ساتھ تیرے بانے, میں بد عملی تے کر رحمت, مجھ بد عملی پہ رحمت کر پروردگار, میں بد عملی تے کر رحمت چینی یار وی یار نہ, میں مسکین فرید ہاں تیرا, میں مسکین فرید تیرا تو بن کون اتارے پار, تیرے بغیر کس نے پار اتارنا ہے. مجھے بتائیں کہاں شرک ہے؟ اب بابا فرید کا بھی میں ساری توحید ہے. اچھا اور دیکھیں جو دوسرا عالم دین یا دوسرا جو عالم دین بھی میرے لیے قابل قدر ہے, مطلب ہم تو سمجھتے ہیں کہ نماز کا تصور 5 وقت کا ہے, ایسے ہے نا جی. خواجہ فرید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو دم غافل او دم کافر. وہ کہتے ہیں کہ پروردگار جو ایک اگر سانس بھی تیز سے غافل ہو گیا تو وہ سانس بھی کافر ہے. جو اس طرح کی توحید بیان کریں, ان کے درباروں کو اگر کوئی کہے کہ یہ شرک کے اڈے ہیں یا کوئی کہے یہاں پہ سجدے, دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں, اگر کوئی اپنے ایک انڈیویجول جا کے کوئی ایسا ایکٹ کرتا ہے تو اس میں اس صاحب مزار کا تو کوئی قصور نہیں. اب بابا فرید ہے, وہ کہتے ہیں کہ اپنا اب ان کا دیکھیں, اٹھ فریدا اٹھیا تے جھاڑو دے مسیت, تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈھے نال پریت. اب مجھے بتائیں یہ کیا فکر ہے؟ اولیاء کرام کی تو فکر یہ ہے, اگر کوئی ہاں یہ ہے کہ وہ اللہ کے دوست ہیں, اللہ تعالیٰ ہم جاتے ہیں مزاروں پہ درباروں پہ حاضریاں دیتے ہیں, ہم وہاں پہ فیض حاصل کرتے ہیں, اور وہاں پہ ہم اس نیت سے جاتے ہیں کہ پروردگار تیرے برگزیدہ بندے ہیں. انہی کی شان میں آپ نے آیت کریمہ اتاری کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں جن کو آپ نے اپنا دوست قرار دیا, جن کے آپ نے ڈنکے بجوائے, دنیا میں ان کی عزتوں کے ڈنکے بجائے. آپ نے کہا حدیث پاک میں آیا کہ جس کو اللہ پسند فرما دیتا ہے, جبرائیل امین کو بلاتے ہیں کہ ان کے ڈنکے بجا دو, اوپر ڈنکے بجا دو, فرشتے میں بجا دو, زمین. یہ وہ لوگ ہیں, وہ مقرب ہستی ہیں جو اللہ کے دوست ہیں, جس کو اللہ نے خود دوست کہا ہے. اس نیت سے ہم جانتے ہیں. دیکھیں ہم یہ تو قدرتی کی بات ہے کہ جب رب سے ہم یہ نظریہ ضرور رکھتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں میں گنہگار آدمی ہوں, میں خطا کار آدمی ہوں, اور میں اگر حضرت دادا گنج رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جاؤں گا اور میں یہ کہوں گا کہ مولا یہ تیرے برگزیدہ بندے سوئے ہوئے ہیں, تیرے ولی سوئے ہوئے ہیں, تیرے دوست سوئے ہوئے ہیں, تجھے انہی کا واسطہ ہے, ہم پہ کرم فرما, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں ایسے کہوں گا تو اس برگزیدہ ہستی کی نسبت سے اللہ تعالیٰ ہماری واسطہ وسیلہ ہوتا ہے, اللہ سے جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں اگر کوئی کم علمی میں, کوئی جہلیت میں کسی کو علم نہیں ہے اور وہ جا کے سجدے دینے لگ جاتا ہے تو وہ تو اس کا عمل ہے, وہ درباروں والوں کا سبق تو نہیں. میں نے آپ کو کتنا ان کا پورا کلام سنا دیا, آپ کو کہیں شرک نظر آتا ہے؟ بالکل. بہت شکریہ آپ کے وقت کا, بڑا مزہ آیا, بڑی بہترین گپ شپ رہی. لاسٹ پہ ہمارا فارمیٹ ہوتا ہے کوئی میسج نوجوان نصل کے لیے, خاص طور پہ آج کل ہر بندہ. دیکھیں نوجوان نسل کے لیے میں ضرور, دیکھیں میں آپ جو جتنے نوجوان ہیں, کیونکہ آپ کا جو پروگرام ہے آپ بہت پاپولر ہے, حافظ صاحب مجھے بڑی خوشی ہے الحمدللہ, بہت پاکستان کے لوگ, دنیا میں آپ کو لوگ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں اور ایجوکیٹ بھی ہوتے ہیں, اور آپ خود بھی حافظ قرآن ہیں. میں نوجوانوں کو یہ استدعا کروں گا, یہ جو بزرگان اور اولیاء کرام ہیں
ان کی بڑی خدمات ہیں, انہی کی وجہ سے ہم مشرف با اسلام ہیں, انہی کی وجہ سے دیکھیں بڑی دنیا کی پاپولیشن کا 50% بر صغیر میں ہے, دنیا کی مسلم پاپولیشن کا 50% بر صغیر میں ہے, افغانستان, ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش. اور یہ جو سارے کے سارے اللہ نے یہاں نبی نہیں بھیجا, اللہ نے یہ سارا کام اولیاء کرام سے لیا ہے. تو آپ اگر کوئی موجودہ جو پیران نظام ہیں ان کی ایسی کوئی کام کاج ایسے ہیں کہ جس طرح انہوں نے ایسے اگر کوئی فیک عمل کیا ہوا ہے تو ان کو خدا بزرگان اور اولیاء کرام جو وہ ہستی ہیں وہ تو ان ساری چیزوں سے بڑے پاک تھے. تو آپ مہربانی کریں, آپ جو ہیں ان کو پڑھیں. آپ یہ نہ سمجھے دربار شرک کا جو ہے مرکز ہے. آپ جا کے دیکھیں دربار شریف خالد صاحب نے کیا کہا ہے, آپ پڑھیں بابا فرید نے کیا کہا ہے, آپ پڑھیں بابا بلے شاہ صاحب نے کہا ہے, سلطان بہو نے کیا کہا ہے, ان کی تعلیمات کو دیکھیں, ان کی زندگیوں کو دیکھیں. صرف آپ کسی کے کہنے پہ ان پہ فتوے لگا دیں, یہ بڑے ظلم کی بات ہوگی. جنہوں نے ہمیں, اور ہم کچھ نہیں کر سکتے ان بزرگوں کے لیے جن کی وجہ سے ہم کلمہ ہم نے پڑھا اور اسلام سے مشرف با اسلام ہوئے, ہم ان کو جو ہے نا الٹا سمجھیں کہ یہ انہوں نے جو ہے نا دین کو بجائے ان کی خدمات کو ماننے کے لیے الٹا ان پہ اعتراض شروع کر دیں, تو یہ تو ظلم کی بات ہوگی. میں نوجوانوں سے یہ کروں گا, بزرگان اور اولیاء کرام کو پڑھیں, پھر اپنی رائے کم کریں. بہت بہت شکریہ.